ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اسی سے ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں کھربوں کے ٹیکس روزانہ کی سطح پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوک الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ معزز دوستو، ہمارے ملک پاکستان کی آج جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہر پروڈکٹ پہ ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کے قوانین کے مطابق جو ٹیکسز ہم پہ لاگو ہوتے ہیں وہ بھی پے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسز کے نام پہ جو عوام کو لوٹا جاتا ہے اس مد میں بھی ہم ان کو بے تحاشا پیسے دیتے ہیں، لیکن حکومت عوام کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور اگر ان کا بس چلے تو یہ غریب کے کچن سے آٹا بھی لوٹ کر لے جائیں۔ معزز دوستو، حکومت غریب عوام سے کن کن طریقوں سے ٹیکسز وصول کرتی ہے اور وہ کہاں خرچ کرتی ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ کن کن عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے۔ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ آپ اگر موٹر وے M2 پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئیں تو ٹول پلازا پہ 1 درجن سے زیادہ بوتھ ہیں، اور بوتھ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں، اور یہی ایک بوتھ 1 گھنٹے میں 360 گاڑیوں کی گزرگاہ ہے۔ اس طرح 12 عدد بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں، اور 24 گھنٹوں میں 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس 1000 روپے ہے، اور اسی طرح بڑی گاڑیوں کا 4-5 ہزار تک یہ ٹیکس چلا جاتا ہے۔ ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1000 بھی لگائیں تو اس حساب سے 24 گھنٹوں میں یہ پلازا کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اس طرح ملک بھر کے موٹر ویز اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازوں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے۔ آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کی بجلی کا بل اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربوں کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ ایک میڈیکل سٹور سے 300 روپوں کی دوائی خرید رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 40 سے 50 روپے تک سیل ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا 5,000 کا بل آ گیا ہے تو اس پر یقیناً 500 کے قریب آپ سے ٹیکس کاٹا جائے گا۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر جائیں تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی جن سے 40 سے 50 ہزار روپے فی نقشہ فیس جمع کی جائے گی، یہ بھی خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کروانا ہوگا۔ آپ گھر کے لیے خوراک یا گراسری کی خریداری کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے لیے کتابیں، کاپیاں اور اسٹیشنری خرید رہے ہیں اور اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کسی سیاحتی ٹور پہ جا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ناکے لگے ہوتے ہیں اور TMA کے نام پر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ آپ بینک میں اپنے پیسے جمع کرتے ہیں یا نکالتے ہیں تو اس پر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں، اور آپ جتنی مرتبہ بھی ایک ہی رقم نکالتے اور جمع کرتے رہیں گے آپ اس پر ٹیکس دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ مر گئے تو آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے ہیں جنہیں بیچ کر اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے بلیو ایریا میں CDA نے اپنا چند کنال کا پلاٹ 8.5 ارب روپے کا بیچ دیا،
یہ نہ پہلا پلاٹ تھا اور نہ آخری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلاٹ ہوتا ہے تو اس ایک پلاٹ سے میری زندگی شاندار گزرتی ہے، بلکہ میرے آنے والی نسل بھی اسی سے بھرپور استفادہ کرتی ہے۔ میرے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ ہو تو ہماری اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اسی سے ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی سطح پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوق الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری کو اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں، مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی سطح پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوق الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ دوسری طرف غریبوں سے مختلف طریقوں سے پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ اگر واقعی تمام سیاستدان اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے سوئس بینکوں میں جتنے بھی ڈالر رکھے ہیں، جتنا بھی پاکستان کو لوٹا ہے، وہ آپ واپس کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر وہ ڈالر سارے پاکستان واپس آ جائیں تو وہی پاکستان امریکہ بن جائے گا، وہی پاکستان ڈالرز کا خزانہ بن جائے گا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ خدا را آپ نے پاکستان کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں، اپنے ڈالرز کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ لوٹنے کے لیے پاکستان کا ہونا لازم ہے۔ ڈالر لے آئیں، بے شک آپ 2-4 سال کے بعد دوبارہ سے پھر لوٹ لیں، لیکن اگر ملک ہی نہ رہا تو پھر آپ کس کو لوٹیں گے؟ تو پھر آپ کہاں سے ڈالر اکٹھے کریں گے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری کو اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں، مگر ہمیں اس ملک کو بچانا ہوگا۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔